اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے جی، جیسا کہ اب الحمدللہ آپ لوگ ترجمہ کافی ساتھ ہی کر رہے ہیں، چاہے ایک آئے چاہے تین آیات چاہے پورا لیسن، الحمدللہ دوبارہ یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ ہم ترجمہ کس طرح سے کرتے ہیں اور مقصد کیا ہے، کائنڈ آف ٹیکنگ اے سینٹر پاتھ۔ سو دیر آر ٹو ویز آف ڈوئنگ ترجمہ میمورائزیشن کے ذریعے پیورلی، کہ بالکل اسے آپ جسے آپ روٹ لرننگ کہتے ہیں یا اردو میں آپ رٹا کہتے ہیں، آئی ڈونٹ مین اٹ ایز اے ڈیروگیٹری ٹرم، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کسی نئے ملک میں جاتے ہیں، آپ سن کے تھرو لسننگ، کئی دفعہ میمورائزیشن کے تھرو آپ کو وہ الفاظ آپ کی میموری میں اسٹور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اینڈ یو اسٹارٹ بیکمنگ فیملیئر ود دیٹ لینگویج، وہ زبان آپ کے لیے انڈرسٹوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اوور ٹائم۔ تو اس کی اپنی اہمیت ہے اور بہرحال ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو بہت پاپولر ہے آج کل، کہ آپ ورڈ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ہر لفظ کو گرامیٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس سے آپ کو نیوئنسز، باریکیاں پتہ چلتی ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، آپ اس کے اندر کی گہرائی میں زیادہ اتر سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ however دونوں کا ایک کمبینیشن یا بیچ کا راستہ اس لیے رکھا جا رہا ہے جس میں تھوڑی تھوڑی ساتھ ساتھ گرامر بھی لے کے چل رہے ہیں، جس سے بنیادی طور پر آپ انشاءاللہ آہستہ آہستہ مستقل مزاجی سے اگر رہیں گے، کنسسٹنٹلی اگر کرتے رہیں گے، تو آپ سمجھنا شروع ہو جائیں گے الفاظ کو۔ ایون اگر کہیں کا آپ کو میموری کے تھرو نہیں یاد ہے، تو آپ کیونکہ الفاظ کی ترکیب بنانا سیکھ گئے ہیں، اس لیے آپ کو اس کے معنی انشاءاللہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ صرف گرامر کے تھرو کیوں نہیں لے کے چلتے، اس کے دو تین وجوہات ہیں۔ مثلا آپ تلاوت قرآن سپیڈ میں کر رہے ہیں، مثلا آپ کو کوئی نئی دعا بتائی گئی، مثلا آپ ایک خطبہ سن رہے ہیں، حرم آپ کا جانے کا اتفاق ہوتا ہے، آپ ایک خطبہ سن رہے ہیں، آپ کوئی تلاوت سن رہے ہیں، اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ گرامیٹکلی ہر چیز کو توڑ توڑ کر اینالائز کریں، اور اسی لیے یہ کچھ عرصہ کر کے دیکھیے، ماشاءاللہ یہ ان کے لیے بھی ہے جن کا الحمدللہ علم بہت بڑھ چکا ہے، مگر جن کا میں دیکھتی ہوں بہت سالڈ اوور ٹائم ہو جاتا ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ترجمہ روٹ لرننگ کے تھرو بھی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی ماشاءاللہ گرامر کی انڈرسٹینڈنگ بھی گرو ہوئی ہے۔ تو وہ دونوں طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، حفظ کے اعتبار سے، صورتوں کو یاد کرنے کے اعتبار سے روٹ لرننگ بہت فائدہ دیتی ہے۔ رمضان آنے والا ہے، ہم لوگ پھر انشاءاللہ اپنے حفظ کو ریوائز کریں گے، اس سب میں روٹ لرننگ انشاءاللہ تعالی العظیم بہت فائدہ دے گی۔ تو دونوں کا ہم کمبینیشن لے کے چل رہے ہیں۔ آپ میں سے کچھ ساتھی زیادہ ڈیپر گرامر کے اندر جائیں گے، اور بالکل آپ جائیے اور آپ ساتھ ساتھ کیجئے، بٹ ساتھ ساتھ یہ والی کمبینیشن بھی رکھیے کہ آپ کو الفاظ یاد ہونا شروع ہو جائیں، اینڈ the combination will be inshallah great. Otherwise, what will happen is if somebody comes to you and say you're a student or a teacher of the Quran, آپ اس آیت کے مجھے معنی بتائیے، تو آپ کو مینٹلی اس کو اس پروسیس میں جانا پڑے گا، اچھا یہ جر ہے، یہ ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ چیزیں اگر آپ کو فلو میں یاد ہیں تو وہ بھی بہت فائدہ کریں گی۔ تو جو صرف رٹے کے راستے کے ذریعے آئے ہیں، ان کو بھی کم نہیں سمجھیے، کیونکہ ان کا علم ایک اور طرح کا ہے۔ جو صرف گرامر کے روٹ سے آئے ہیں، وہ بھی بہت ایک خوبصورت علم ہے، اور اس کے ذریعے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ڈیپر ہو جاتی ہے۔ ایز آلویز فار دس پرٹیکولر گروپ، کوشش یہ ہے فار دس پلیٹ فارم، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اٹس کائنڈ آف اے سینٹرسٹ اپروچ ان ایوری تھنگ، وی ٹرائی ٹو کمبائن بوتھ۔ ہمارا شاید بحیثیت مومنین زندگی میں ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم گیپس کو برج کریں، ہم پل کا کام کریں جہاں پہ فاصلے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ ممکن ہے کہ آپ کے پرانے یا سینئر کہنا چاہیے، پرانے نہیں کہنا چاہیے، سینئر ساتھیوں کا بالکل ایک الگ ہو، جو مڈ ٹیئر ہیں ان کا ایک الگ گروپ بنایا جائے، اور جو بالکل نئے ہیں ان کا الگ بنایا جائے، اور یہ سب ہو سکتا ہے۔ مگر جب ایک فورم پہ بیٹھ کے ہم ساتھ مل کر قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو ہم سب ایک دوسرے کے علم سے، ایک دوسرے کی اسٹرگل سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہے، اور اسی لیے یہ سکھایا گیا ہے۔ اور آپ
اب سے بھی انشاءاللہ اسی طرح لے کر چلیں گے جیسے آپ پہلے کرتی رہی ہیں. مثلاً آپ مثال کے طور پر چھوٹی آیت ہے، آیت نمبر 24 سورۃ القصص کی دیکھ لیجئے. تو جب آپ یاد کریں گی تو آپ اس طرح کریں گی، آپ ایک ایک حرف پر غور کریں گی، ایک ایک لفظ پر غور کریں گی. فسقا، ٹھیک ہے، تو پانی پلایا. اب آپ جب یہ یاد کر رہی ہیں تو آپ ف کو حرف کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو مارک کر لیں گی، آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ حرف ہے. سقا آپ کو فی الحال، کیونکہ جو نئے ساتھی ہیں وہ اس جگہ تک نہیں گئے کہ ہم نے وربز یا فیل ان کے ساتھ کیے ہوں، سقا سے آپ کو سمجھ آ گیا معنی کے اعتبار سے، ٹرانسلیشن کے اعتبار سے that this is a verb، یہ فیل ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر روٹس آ جاتے ہیں. آپ کو سقا کا روٹ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ سین قافیہ ہے. ٹھیک ہے، لا آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ حرف ہے. لہما اگر نئے ہیں تو آپ بس ترجمہ یاد کر لیجئے ان دونوں کے لیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی گرامر کی بیک گراؤنڈ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیول یا تثنیہ کے صیغے کا اسم ضمیر آ رہا ہے، وہ آپ کو سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے، ثم پھر آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، لیکن ساتھ ساتھ آپ یاد بھی کر رہے ہیں. تولا، اب آپ کو روٹس پتا ہونے چاہیے کہ اس کا روٹ کیا ہے. جو جن کی گرامر بہت ڈیپ ہے وہ کہیں گے اوکے سو تا سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو دس از واٹ اٹ مینس، بٹ اٹس اے کمبینیشن. آپ کو سب کچھ ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ کوئی بھی لیفٹ بہائنڈ نہیں فیل کرے. ہر ایک اپنے لیول کے اعتبار سے قرآن کی ان آیات کو ریوائز کرے، اپنے علم پر محنت کرے. 2-2.5 گھنٹے کی کلاس میں ایک حد تک ہم کر سکتے، اس سے آگے آپ کو اپنے لحاظ سے خود کرنا ہے. جو نئے ساتھی ہیں میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گی کہ گرامر اتنا ہی رکھیں جتنا آپ کو اس وقت بتایا جا رہا ہے، اور آپ کی پیس سلو ہی رہے گی. ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ جیسے مثلاً حروف آپ اوور ٹائم ماسٹر کر لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں گے، اور پھر ہم اسم کی مختلف کیٹیگریز دیکھیں گے. سو اٹ ول بی ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم، لیکن یاد کرنا بھی ضروری ہے. مثلاً گرامیٹیکلی کہیں ایکس وائی زیڈ جگہ قرآن میں الظل آیا، اب الحمدللہ الف لام کی وجہ سے آپ کو پتا ہے دس از پراپر ناؤن، اوکے سمجھ آ گیا، بٹ آپ کو لفظ نہیں یاد آ رہا. اس کا مطلب ہے آپ کو گرامر سمجھ آ گئی لیکن آپ کو لفظ نہیں یاد آ رہا. ٹھیک ہے، تو دونوں کا کمبینیشن ضروری ہے. اچھا، ضاد لام لام آپ کا روٹ ہے. روٹ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کہ اگر کہیں اسی روٹ سے ایک ڈفرینٹ کمبینیشن کا لفظ آتا ہے تو بھی آپ کو کم از کم اتنا پتا ہے اس میں کچھ سائے کی بات ہو رہی ہے، کچھ چھاؤں کی بات ہو رہی ہے، کچھ شیڈ کی بات ہو رہی ہے. سو ٹیک دیز 3 things into consideration جب آپ ترجمہ پریپئر کرتے ہیں، چاہے آپ جتنے بھی کر رہے ہیں آیات. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو سب سے پہلے تو یاد کرنے کے طور پر کم از کم 5 دفعہ پڑھنا ہے بغیر دیکھے. اور جب آپ ترجمہ سنا رہے ہو تو آپ پہ امانت ہے کہ آپ دیکھ نہ رہے ہو، اور آپ اس طرح بھی نہ سنائیں کہ آپ نے 1 سیکنڈ پہلے دیکھا ہے. تو جب آپ ترجمہ سنانے بیٹھیں تو آپ کے پاس عربی کا قرآن ہونا چاہیے، کیونکہ ورنہ انسان کی میموری ویژول بھی ہوتی ہے. آپ کے ذہن میں الفاظ رہ گئے کیونکہ آپ نے اپنے جس سپارے سے آپ یاد کرتے ہیں مستقل، یا آپ نے کوئی PDF ہے آپ مستقل اس سے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اسی سے سنائیں گے اور آپ نیچے ہاتھ رکھ بھی لیں گے تو بھی آپ کی میموری آپ کو بتا رہی ہے، ایکچولی آپ کی سکل نہیں ڈیولپ ہوئی ہے، آپ کی میمورائزیشن نہیں ہوئی ہے ان الفاظ کی. آپ کو بس یاد ہے کہ یہاں پہ یہ لفظ تھا. آپ ترجمے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ سے ایک مختلف قرآن رکھیں گے جس میں صرف عربی ہوگی. اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ جب آپ وہی چیز کہیں اور لکھی ہوئی پڑھتے ہیں جو صرف عربی میں ہو. اوور دا ایئرس کئی ساتھی ایسے وہ کہتے ہیں جب قرآن ہمارا چینج ہو جاتا ہے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ اس کے لیے صرف عربک کا اپنا سپارہ یا قرآن یا کوئی بھی چیز رکھیے، اور چاہے 2 آیات آپ نے یاد کیے لیکن یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اٹ ان اینی گیون فارم. اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہو تو بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہو، کتاب ہو تو بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہو. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ پھر آہستہ آہستہ لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ اس سے غور و فکر. تو آپ نے پھر 3rd لیول پہ روٹس بھی دیکھنی ہے، 2nd لیول پہ آپ نے تھوڑی تھوڑی گرامر بھی دیکھنی ہے، اور آپ نے دیکھنا نہیں ہے. اگر تو آپ اس چیز کے بارے میں سیریس ہیں
کہ آپ کا ایم یہ ہے کہ قرآن پاک کو میں اپنے رب کے کلام کو بغیر کسی مدد کے سمجھ سکوں، تو یہ ساری چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہوں گی۔ دوسرا جو میں نے پہلی دفعہ بولا تھا، بریف ریمائنڈر اگین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو یہ موقع دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ ساتھیوں کو، مائی سیلف انکلوڈیڈ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ایک دفعہ سے زائد ہم نے قرآن کیا ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ بٹ سپوز کیجئے کہ آپ بہت سال سے لگے ہوئے ہیں اور بیچ میں آپ کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے، جو کہ 100% جینیون ہو سکتی ہیں، آپ کیچ نہیں کر پائے اس دن کی کلاس، یا اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو آپ کار میں ہیں، آپ ورک پلیس پہ ہیں، آپ اس طرح سے فوکس نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج سے بہت سال پہلے جب فار ایگزامپل میں نے پڑھا تھا، وی ڈڈ ناٹ ہیو دی ایڈوانٹیج کہ اگلے 2-3 روز کے اندر آپ کو ریکارڈنگ مل جائے۔ آپ کے پاس پورا ہفتہ ہے، اگر آپ اس ہفتے میں وہ چیز کیچ نہیں کریں گے سکون سے بیٹھ کے، تو ایک چیز یاد رکھیے، یہ گارنٹی کوئی نہیں کر سکتا کہ بغور ان ڈیپتھ آپ کو قرآن پاک کی ان آیات پہ غور و فکر کرنے کا موقع پھر ملے گا۔ میں نے یہ غلطی کی، کچھ جینیون وجوہات تھی، پر میں سوچ رہی تھی یہ جو میں نے ہوم ورک 2 ویک نہیں چیک کیے، 3rd ویک میرے لیے انبار جمع ہو چکا تھا۔ ہم کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس ہفتے میں نہیں سن پائی، اگلے ہفتے میں دونوں ساتھ سن لوں گی۔ وہ 2 گھنٹے کی لسننگ یا 1.5 گھنٹے کی لسننگ کے بجائے 3 گھنٹے کی لسننگ بن چکی ہوتی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اچھا چلو کبھی اللہ موقع دے گا، میں اس وقت کر لوں گی۔ آپ لوگوں کی اپنے آپ سے کمٹمنٹ یہ ہونی ضروری ہے کہ میں اسی ہفتے میں ایٹ لیسٹ اس ویک کا ہوم ورک کمپلیٹ کر لوں گی۔ Think of yourself as a student because you are a student, the ultimate student. اور اس چیز کو سیکھنے کے لیے ہمیں بغور بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے اوقات میں برکت دے، وقت میں برکت دے، عمل میں برکت دے، نیتوں کو خالص رکھے، اسے ہمارے عمل میں اتارے۔ مگر یہ محنت کا راستہ ہے، رب تعالیٰ کا کلام ہے، اور اگر آپ اوور آل کمپیئر کرو گے نا کہ زندگی میں کتنے مہینے، سال، اور یہ نہیں کہہ رہی سبحان اللہ ہمارا دین تو بہت انکریج کرتا ہے ہر طرح کی ایجوکیشن، but compare in the number of years in your life you spent hours, days, weeks, months for other forms of education، اور چیزیں سیکھنے کے لیے، اور پھر آپ کمپیئر کیجئے کہ قرآن سیکھنے کے لیے زندگی میں ہم نے کتنا وقت لگایا ہے، and you will be surprised اگر ہم لکھنے بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم نے زندگیوں کے بہت سارا ٹائم ایسے لگایا جس میں ہم نے قرآن سیکھنے پر وہ محنت نہیں لگائی۔ سب سے پہلے تو میرا اور آپ کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ یا رب زندگی کے اس سٹیج پر اگر میں اس سفر پہ آپ کی مدد سے چل پڑی ہوں، یہ اس وقت میری پرائرٹی ہے۔ جب کوئی چیز پرائرٹی ہو جاتی ہے تو آپ کسی طرح بھی سبق پورا کرتے ہیں، آپ اپنا فل انپٹ لگاتے ہیں۔ مجھے پڑھتے ہوئے وہ ساتھی بھی یاد ہیں جن کی میں بار بار مثالیں دیتی ہوں، جو صبح 5 بجے اٹھ کر گھر کا کام بھی کرتی تھیں، ساتھ وہ لیسن پورا کرتی تھیں، ہوم ورکس کرتی تھیں، وہ 3 بسیں بدل کر پہنچتی تھیں کیونکہ ریکارڈنگ میسر نہیں تھی۔ اگر ایک ہفتے کے اندر ہم ریکارڈنگ کے ذریعے بھی پورا نہیں کر سکے، اگین دیر ول بی ایکسیپشنل سچویشنز، یو مائٹ بی ٹریولنگ، اللہ نہ کرے طبیعت نہیں ٹھیک ہے، گھر میں کسی کی نیڈ ہے، وہ ایکسیپشنز ہیں اور وہ آپ کا رب کا معاملہ ہے۔ میرا کام بحیثیت ٹیچر کے آپ کو بار بار انکریج کرنا ہے کہ پلیز ڈونٹ ڈینائی یور سیلف دس اپرچونٹی، جب آپ کر ہی رہے ہیں کام تو آپ پورا کریں، ہے نا؟ تو انشاءاللہ کنسسٹنسی سے آپ جو بالکل نئے لوگ بھی جو پہلی دفعہ یہ کر رہے ہیں، within 3 months آپ یوں چینج دیکھنا شروع ہوں گے۔ 6 months پہ جا کے a lot starts making sense، لیکن محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک اور زبان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی محنت اس میں بھی لگانے کی توفیق دے جتنا ہم نے کبھی دنیا کے کاموں میں لگائی ہو۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔